اللہ جل جلالہ و عمر والہ کا قرب حاصل کرنے کے اس وحدہ لا شریک ذات تک پہنچنے کے، اس کو راضی کرنے کے کئی راستے تھے، لیکن جب اللہ تعالی کے پیارے حبیب شفاعت کا تاج سجا کر رحمت للعالمین کی قبا زیب تن کرنے کے بعد نبیوں رسولوں کی امامت و سرداری کی سند لے کر جلوہ گر ہوئے تو اللہ جل جلالہ و عمر والہ نے سارے رستے بند کر دیے سوائے ایک رستے کے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ جل جلالہ و عمر والہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ جو ہیں وہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا غفور الرحیم ہے۔ عزیزان محترم، الحاصل اب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا ایک ہی رستہ کھلا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ اسی لیے تو خواجہ خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر سارے راستے بند کر دیے کہ سوائے ایک رستہ کھلا ہے، اور وہ رستہ اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہر کام سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہم کریں، کھانا پینا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، سونا جاگنا ہو، لباس و حجامت ہو، گفتار ہو کہ کردار ہو، سفر ہو کہ حضر ہو، ہر حال میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنائیں۔ جب ہم نے سنت مصطفیٰ کو اپنا لیا تو پھر دوستان محترم کہیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمیں ولایت مل جائے، پھر گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ولایت مل جائے گی۔ صرف ہمیں کرنا کیا ہے؟ اتباع سنت رسول کرنی ہے۔ تو دوستان محترم، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر پوچھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ولیوں سے پوچھو کہ وہ کس قدر آقا علیہ السلام کی سنت سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے
مسلسل آپ روتے رہے. نماز کا وقت آتا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے اور پھر وہاں سے واپس آتے تو پھر آ کر اسی طرح رونا شروع کر دیتے. جب 2-3 دن گزر گئے نا تو آپ کے مریدوں میں سے 2 مریدوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس طرح ہمارے پیر و مرشد کو، ہمارے حضرت صاحب کو 3 دن ہو گئے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، چلو ہم جاتے ہیں، جا کر ان کی دل جوئی کرتے ہیں. تو دوستان محترم وہ چل پڑے. حضرت حاتم اسد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکان پہ پہنچے، دستک دی. کون؟ جناب آپ کے مرید آئے ہیں. آپ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو مریدوں نے آپ کی دلجوئی کرنی شروع کر دی، آپ کو حوصلہ دینا شروع کر دیا. جب آپ کو حوصلہ دیا جا رہا تھا تو آپ نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا. تو مرید بولے، حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم آپ کی دلجوئی کریں، آپ کو حوصلہ دیں، آپ نے تو اور زیادہ رونا شروع کر دیا ہے. حاتم اسد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر آج میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو اس کی تعزیت کے لیے پورے کا پورا شہر آ جانا تھا میرے پاس. آج میری جماعت میں تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے، سوائے 2 آدمیوں کے اور کوئی نہیں آیا. دین کی صرف اتنی ہی قدر رہ گئی ہے. دوستان محترم، حضرت حاتم اسد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیے کہ آپ سنت مصطفیٰ سے اس قدر پیار ہے کہ اتنا غم آپ کو اپنے بیٹے کا دنیا سے جانے کا نہیں جتنا سنت مصطفیٰ چھوٹنے کا غم ہے. سبحان اللہ. دوستان محترم، ایک شخص نے ایک اللہ کے ولی کا شہرہ سنا کہ آپ کی بڑی شہرت ہے. تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، جا کر ان کی کوئی نہ کوئی کرامت دیکھوں گا اور اس کے بعد ان کا مرید ہو جاؤں گا. آگے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں رہنا شروع کر دیا. تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اسے اللہ کے ولی میں کوئی کرامت نظر نہ آئی. جب اسے اللہ کے ولی میں کرامت نظر نہ آئی تو اس نے اپنا سامان اٹھایا، جانے لگا. تو وہ جو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے کہا، ہاں بھائی کدھر آیا تھا، کیوں جا رہا ہے؟ کہا جناب آیا تھا کہ کوئی نہ کوئی آپ کی کرامت دیکھوں گا، پھر آپ کا مرید ہو جاؤں گا. لیکن 1 سال کا عرصہ مجھے گزر گیا ہے، میں نے کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی، لہذا میں اب جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا رک جا. وہ رکا. فرمایا کیا 1 سال تو میرے پاس رہا ہے؟ 1 سال کے دوران، 1 سال کے عرصے میں کوئی میرا کام شریعت مصطفیٰ کے الٹ دیکھا ہے؟ کوئی کام میرا سنت مصطفیٰ کے بغیر دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، حضرت ایسا تو کوئی کام نہیں جو آپ نے شریعت مطہرہ کے خلاف کیا ہو. آپ نے فرمایا میری سب سے بڑی کرامت ہی یہی ہے کہ میں نے کوئی کام سنت مصطفیٰ کے بغیر کیا ہی نہیں. جب بھی کوئی کام کیا تو وہ شریعت پہ چلتے ہوئے کیا ہے. دوستان محترم، اللہ کے جو ولی ہیں ان کی سنت مصطفیٰ کے ساتھ بڑی محبت ہے. حضرت
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شادی کو نا تخلی بالعبادہ سے افضل قرار دیتے ہیں، جس کی تفسیر یوں سمجھیے کہ ایک شخص اس نے شادی نہیں کروائی اور وہ نماز پڑھانا بھی ادا کرتا ہے اور نوافل بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، لیکن ہے شادی شدہ۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ شخص جو نفل پڑھے، نمازیں پڑھے، رات کو قیام کرے، روزہ رکھے، دن کو، لیکن اس شخص سے افضل نہیں ہو سکتا جس نے شادی کی ہوئی ہے۔ یہ درجے میں اس سے بڑھ جائے گا، افضل ہو جائے گا۔ دیکھیے نا شرافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ولیوں کے ولی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا وصال ہو گیا نا، دنیا سے چلے گئے، تو کسی نے آپ کے خواب میں دیکھا، کہا حضرت آپ کو رب ذوالجلال نے کیا مقام عطا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رب ذوالجلال نے مجھے بڑے بڑے 70 مقام عطا کیے ہیں، ایک مقام نہیں، 70 بڑے مقام عطا کیے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو شادی شدہ ولی تھے نا، میں ان کے درجے کو نہیں پا سکا۔ تو دوستان محترم، سنت مصطفیٰ جو ہے اس میں بڑی برکتیں ہیں، سنت مصطفیٰ کی بڑی برکتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے بن جائیں۔ دوستان محترم، ایک اللہ کی ولی کے متعلق آتا ہے کہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے نا، تو آپ نے پہلے بایاں پاؤں داخل کرنا تھا، بعد میں بایاں پاؤں اندر کرنا تھا، لیکن پہلے دایاں پاؤں ہو گیا، آپ کو فوراً یاد آیا نا، آپ بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوئے بلکہ آپ واپس آ گئے۔ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اندر جائیں تو آپ کا پہلے بایاں پاؤں اندر داخل ہو، جب بیت الخلاء سے نکلے تو پہلے آپ کا پہلے دایاں پاؤں نکلے، پھر بعد میں بایاں پاؤں آئے۔ اس میں حکمت کیا ہے یارو؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ بایاں پاؤں بیت الخلاء میں رکھیں، موت کا فرشتہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ آپ کا دایاں قدم پہلے اندر کیا ہو، نہیں، پہلے بایاں پاؤں اندر کرو، دایاں باہر ہو، جب اندر سے نکلو تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھو، پھر بایاں قدم باہر رکھو۔ تو وہ اللہ کے ولی انہوں نے پہلے بایاں پاؤں رکھنا تھا، غلطی سے دایاں پاؤں رکھ لیا، آپ فوراً پیچھے پڑ گئے کہ میرا یہ کام سنت کے خلاف ہو رہا ہے، آپ نے فوراً پاؤں پیچھے کیا، پھر بایاں پاؤں اندر داخل کیا، تو پھر بیت الخلاء میں داخل کیا۔ یہ ہے اللہ کے ولی جو سنت مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی تو سنت مصطفیٰ سے محبت اور آپ ان کی بارگاہ میں سنت مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا، تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنت مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام کا کردار، پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سنت مصطفیٰ کا کیا مقام ہے۔ تو دوستان محترم، دیکھیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی متعلق غالباً آتا ہے آپ نے بڑا عرصہ تربوز نہیں کھایا تھا،
اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد گرامی کی نماز فجر رہ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی تو آپ کو وہ صحابی نظر نہ آئے. آپ باہر نکلے نا تو رستہ میں ان کا مکان تھا. آپ نے دستک دی تو سلیمان بن ابی خصمہ کی والدہ باہر آئی. کہا اماں جی آج آپ کے بیٹا نماز کے لیے تشریف نہیں لایا, خیریت تو ہے؟ کہا وہ رات ساری عبادت کرتا رہا ہے, بس صبح کا وقت ہوا تو اس کی آنکھ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ فجر کی نماز میں شامل نہیں ہو سکا ہے. لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہیے تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے, لیکن سنت مصطفیٰ کے ساتھ آپ کو اتنی الفت, اتنا پیار, اتنی محبت تھی. آپ نے فرمایا کہ اماں جی میرے نزدیک ساری رات کو سویا رہتا, صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیتا, یہ افضل تھا. یہ نہیں کہ ساری رات بندہ جاگتا رہے اور صبح اٹھ کے نماز نہ پڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سنت مصطفیٰ کی یہ قدر ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے ایک صوبے کے, تو ان کے پاس مہذب دنیا کے سفیر تشریف لے کر آئے ملاقات کے لیے. تو آپ نے ان کے لیے نا کھانا تیار کروایا. کھانا تیار ہو گیا, کھانا لگ گیا, سب نے کھانا کھایا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی کھانا کھایا. تو کھانا کھانے کے بعد نا اپنا برتن بھی صاف کیا اور بعد میں آپ نے نا انگلیاں چاٹ کیا. وہ جتنے بھی سفیر آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا, وہ حیران ہوئے کہ ابو موسیٰ اشعری نے یہ کیا کام کر دیا ہے. تو دوستان محترم, آپ کا غلام سفیروں کی بات کو سمجھ گیا تو اس نے آ کر ابو موسیٰ اشعری کے کان میں کہا, جناب اگر آج آپ انگلیاں نہ چاٹتے تو کیا تھا, آج تو مہمان آئے ہوئے تھے تو آپ نے یہ کیوں کیا ہے. آپ نے یہ نہیں اسے کہا کہ چل تو نے مجھے یاد کرا دیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے کہا کیا میں احمقوں کے سامنے اپنے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں. دیکھیے دوستان محترم, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اس قدر سنت مصطفیٰ سے محبت ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے بن جائیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبا, جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی, تو اس نے مجھ سے محبت کی. تو جس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر لی تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا فائدہ ہے. جب ہم سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 3 آدمی آئے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کی عبادت کے متعلق سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کس قدر
جتنا ہو سکا یہ کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں روزہ ہی رکھوں گا اور میں کوئی کام نہیں کیا کروں گا۔ تیسرا بولا میں عورتوں سے الگ الگ رہوں گا، میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میرے آپ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں تم نے کی ہیں میں نے تمہاری ساری باتوں کو سن لیا ہے، تو ذرا غور سے سنو، میں تم سب میں سے زیادہ پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھار میں روزہ نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ تو یہ بات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سن لو کہ جو بندہ میری سنت سے منہ پھیرے گا ومن راغب عن سنتی فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ بھی دوستان محترم بہت ضروری ہے۔ تو پھر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز عشاء پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم رات کے تک جاگتے رہتے ہیں، لیکن جب صبح کی نماز کا وقت آتا ہے ہم خراٹے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اگر کوئی بندہ نماز عشاء ادا کرے اور اس کے بعد رات کو سو جائے، صبح اٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے، تو رب ذوالجلال سے ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ سنت ہے۔ تو ویسے بھی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اسے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر اکیلا بندہ نماز پڑھے تو تقریباً اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا جماعت کے ساتھ وقت لگتا ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے گا تو اسے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا، اگر اکیلا پڑھے گا تو اسے ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ دوستان محترم، رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں سنت مصطفیٰ کی قدر دیکھیے تو دوستان محترم کیا قدر ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے حجاج بن یوسف، یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ تو اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا، کھانے پینے کے لیے اشیاء مہیا نہیں تھی، تو اس نے ایسے کیا، اپنی عوام کو ساتھ لیا اور علماء کو لیا، کھلے میدان میں چلا گیا، وہاں جا کر نماز استسقاء ادا کی۔ بارش کے لیے نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، تو اس نے نماز استسقاء ادا کی لیکن بارش نہ ہوئی۔ یہ اس نے معمول بنا لیا لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ ایک دن اس نے کہا کہ آج وہ بندہ آ کے نماز استسقاء پڑھائے گا جس کی نماز عصر کی سنتیں اور نماز عشاء کی پہلی سنتیں نہ رہی ہوں۔ دوستان محترم، وہاں پر علماء کرام بھی تھے، مشائخ اعظام بھی تھے، لیکن کسی کی ہمت نہ بندی کہ وہ آگے آ کے نماز پڑھائے۔ جب کوئی آگے نہ بڑھا تو پھر حجاج بن یوسف خود آگے مصلی پہ آیا اور اس نے نماز استسقاء پڑھائی، تو پھر موسیٰ دہا
رب ذوالجلال نے اس کے ظلم کو نہیں دیکھا کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے، اس نے نماز پڑھا دی اب اس کے پڑھانے پر مالے پر سو نہیں، رب ذوالجلال نے اس کی سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کو دیکھا ہے کہ اس نے میرے محبوب کی سنت کو اپنایا ہوا ہے، تو رب ذوالجلال نے اس کی یہ ادا دیکھ کر موسلادھار آسمانوں سے بارش برسا دی۔ تو دوستان محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ جو بندہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر دیتا ہے، رب کائنات اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی